آج ماہ ذی-الحج کی 2 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن ایک خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل آپ کی خدمت پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر، یہ 2 صورتوں کا عمل ہے۔ آج کے دن جو شخص بھی نماز عصر کے بعد یہ 2 صورتیں اس طرح پڑھ لیتا ہے جس طرح اللہ والوں نے بتایا، اس بندے کا نصیب بدل جاتا ہے، اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اس عمل کی برکت سے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ اتنا با کمال عمل کہ ادھر سے عمل شروع کیا جاتا ہے، ادھر سے اللہ کی رحمت، اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو دوستو، جس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ، نوری فرشتے دعا کریں، اس بندے کا نصیب پھر کیسے نہیں چمکے گا۔ دوستو، عمل بہت آسان ہے، بڑا مختصر ہے۔ اگر کوئی سمجھ لے تو بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور بچہ بھی کوئی عمل کر لے تو اللہ اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ نہ سمجھ آئے تو بڑے بھی سمجھ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو وہ شخص ہی اس عمل کو کر پائے گا جو مقدر والا ہوگا، جو قسمت والا ہوگا، جس کی قسمت چمکنے والی ہے، جس کا مقدر سنورنے والا ہے۔ ان لوگوں تک عمل یہ پہنچے گا، اور جن تک پہنچے گا ان میں بھی وہی لوگ جن کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے، وہ اس عمل کو آج لازمی کر لیں گے۔ عمل بڑا مختصر ہے لیکن بہت مجرب ہے۔ اتنا با کمال ہے کہ عمل کو کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ عید کا مہینہ ہے، اس کے باقی ایسے ایام بابرکت چل رہے ہیں کہ آپ نے سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر جب پڑھنی ہے تو اس کے اندر قربانی کا بھی ذکر ہے، عید کی نماز کا بھی ذکر ہے۔ تو جو بندہ اس سورت کو پڑھے گا اس قربانی کے دنوں کے اندر، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ وہ بندہ اگر رب کی بارگاہ سے حاجت کے لیے، عمرے کے لیے، اس کے علاوہ اپنے گھر کے لیے، کاروبار کے لیے جو کچھ بھی مانگے گا، جتنا کچھ بھی مانگے گا، اللہ اپنی رحمت کا صدقہ، اس مہینے کا صدقہ اس کو عطا فرما دے گا۔ آپ ذرا عمل کو سمجھتے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی دعا کرے، کوئی دنیاوی دعا کرے یا دینی دعا کرے، جیسے بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اور اس عمل کے صدقے، یہ عمل اس بندے کو اللہ کا خاص بندہ بنا دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس بندے کو اللہ کا قرب اور انعامات حاصل ہوتے ہیں، اور اس کو ایسا رزق عطا فرماتا ہے اور ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں پر اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ ذات ہے، ہر ایک چیز پر اس کی قدرت ہے، اس کی حکومت ہے۔ تو جو بندہ آج اس کو اس کی شان سے یاد کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ اب جب عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے باوضو، تازے وضو کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ خواتین گھر کے اندر، مرد حضرات جہاں چاہیں، جدھر چاہیں، جس وقت چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ذی الحج کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ آج اس جمعہ کو عمل نہ کر سکے پھر اس عمل سے محروم رہ جاؤ گے، پھر عمل کو آپ اگلے سال ہی دوبارہ کر پائیں گے۔ یعنی کہ پھر جب ماہ ذی الحج کا مہینہ آئے گا، پھر جو پہلا جمعہ آئے گا، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، آپ اس دن اس عمل کو کریں گے۔ لیکن اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ پورا سال اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ والے تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے گھر میں رزق ایسے آتا ہے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، جیسے جناب اس بندے کے پاس ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے کہ جہاں پر اس نے کبھی تصور اور خیال بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو اب دوستو، عمل کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے جب عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ کے پاس 1.25 لیٹر پانی والی بوتل ہونا ضروری ہے۔ 1 لیٹر ہے یا 1.25 لیٹر ہے، پانی ہونا ضروری ہے۔ کم از کم 1 لیٹر ہے یا 1.25 لیٹر والی پانی والی بوتل، اس کو اپنے پاس رکھنے اور پاس رکھ کر اس کے اوپر آپ نے اس مختصر سے عمل کو کرنا ہے۔ اب ترتیب سمجھ لیں۔ سب سے پہلے پانی کا میں نے ذکر کر دیا۔ اب پانی کی ایک بوتل آپ نے بھر کے اپنے پاس رکھنی ہے۔ اب سب سے پہلے جب اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے
دیکھیں جب عمل کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے عمل کے دوران شیطانی وسوسے حائل ہو جاتے ہیں، شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں اس وظیفے کے اندر کمزور کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہمارے دل کے اندر خیال پیدا ہو جاتے ہیں، غلط خیال آتے ہیں، بڑے بڑے ناپاک خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس وجہ سے ہم وظیفے کی تاثیر، اس کی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے وظیفہ کیا لیکن وظیفے میں ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ تو کامیابی ملے گی کیسے؟ اس کا آج راز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے جب عمل کر کے بیٹھنا ہے، اپنے دائیں جانب، اپنے بائیں جانب، سیدھے اور پیچھے، یعنی چاروں اطراف ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ یہ دیکھیے بڑے آسان سے الفاظ ہیں، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کو نماز کے اندر اگر خیالات آتے ہیں، وہ بندہ بھی نماز پڑھنے سے پہلے ایسے اگر کرتا ہے تو اس کو بھی نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے۔ بہت ساری میری بہنیں یہ بات بار بار مسئلہ بھی پوچھنے آ جاتی ہیں کہ ہمیں نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، تو جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب خیالات وظیفے کے اندر نہیں آئیں گے تو آپ سمجھ لینا کہ آپ وظیفے کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں، آپ وظیفہ پڑھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور آپ پر اللہ نے اپنا فضل فرما دیا ہے، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر برسنے لگ گئی ہے۔ تو دوستو اب اسی طرح آپ نے یہ کلمات چاروں اطراف پڑھ کر پہلے نمبر پر پھونک مارنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 4 دفعہ، یعنی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں اطراف آپ نے اس اسم پاک کو، اس دعا کو پڑھ کر پھونک مار دینا ہے، اور یہاں آپ کا پہلا سٹیپ، پہلا کام ختم ہوا۔ یہ ایک عمل کرنے کے وقت جب بیٹھ جانا ہے باوضو، سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو دیکھ لینا آج انشاءاللہ یہ بات جو آپ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں، ہمیں وظیفے میں تاثیر نہیں ملتی، آج کی وظیفہ اسی ترتیب کے ساتھ کر کے دیکھیں، ہر حاجت منہ مانگی مرادیں انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے عمل کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے، یہ کام کر کے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے، یعنی سورت کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، آپ کو جو بھی چاہیے آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کریں، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے 7 نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دے گا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری طاقتیں، ساری قدرتیں اسی کی ہیں۔ وہ اتنا با کمال ذات ہے کہ وہ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے، اس سے جو بندہ مانگتا ہے وہ اس کو اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھے وہ ہے کہ جس سے روزہ ازل سے ہر روح نے مانا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، سب سے پہلے ہماری زبان سے یہی لفظ نکلا، بلا با، یعنی کہ با سب سے پہلے لفظ نکلا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں، تمہارا رب نہیں ہوں، آدم علیہ السلام کے سامنے تو سب سے پہلے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو جب یہ بات کہی تو پھر آج جو شخص لفظ با یعنی کہ اس عمل کو جب شروع کرے گا تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، یعنی کہ سورت جب پڑھے گا تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس عمل کو کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ جو اس چینل پر پرانے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرے وظیفے جو بتائے گئے طریقے اور شرائط کے مطابق کرتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ان اعمال کے ذریعے کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیگر جگہ سے وظائف کیے لیکن ناکام ہو رہے تھے۔ جب اس ترتیب کے ساتھ ان عمل کو بتایا گیا پھر انہوں نے اسی طرح یہ عمل کیا، پھر الحمدللہ انہوں نے پھر کومنٹ کیے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمیں وظیفہ کرنے کا طریقہ آ گیا، ہمیں سلیقہ آ گیا۔ تو دوستو یہی وجہ ہے کیونکہ بسم اللہ یہ تمام قرآن پاک کا لب لباب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام قرآن مجید کا لب لباب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، باقی ایسے پڑھتے رہیں، لیکن میں اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے پر قائل ہوں، اور میں اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بتاتا ہوں، کیونکہ بسم اللہ کی جو ضرب جو ہے اس کے اندر اللہ بھی ہے، اس کے اندر رحمان بھی ہے، اس کے اندر رحیم بھی ہے، اس کے اندر تینوں صفتیں موجود ہیں۔
اور جس پر ان تینوں صفتوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ وظائف کی دنیا میں جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس عمل کے بعد، ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد کبھی ان کی زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں آئے گی، کیونکہ دیکھیں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا۔ یہ قصہ بڑا مشہور ہے، میں قصہ نہیں سناتا، بس بات ختم کرتا ہوں عمل سمجھانے کے لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین نے قابیل کو ہڑپ لے۔ حسب ارشاد زمین نے قابیل کو نگلنے کا ارادہ کیا، اس کو اپنے اندر جذب کرنے کا ارادہ کیا، اپنے اندر نگلنے کا ارادہ کیا۔ تو قابیل نے کہا تھا اے زمین تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ تو مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے زمین کو یہ واسطہ دیا تو بسم اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہی بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اب تو نے قابیل کو چھوڑ دے، اس کو مت ہڑپنا۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے کہ قابیل زمین کے عذاب سے بچ گیا۔ تو دوستو اسی طرح جو بندہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ عمل کو کرے گا وہ تمام وباؤں سے، تمام مصیبتوں سے، جتنی بھی زمینی وبائیں ہیں، جتنی بھی زمینی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، ان تمام سے بچ جائے گا۔ گویا کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے جو بندہ بھی آج اس ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اے کلیم اللہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ناموں سے مکرم فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے عرض کیا کہ خدا وہ کون سے 3 نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ رحمان اور رحیم۔ اسی مجلس میں ایک نابینا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً بول اٹھا، اس نے کہا باری تعالیٰ تجھے ان 3 ناموں کا واسطہ تو مجھے بینائی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بینائی عطا فرما دی۔ تو آج آپ نے اس عمل کے اختتام پر یہی 3 ناموں کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ بس ان 3 ناموں کا واسطہ پیش کرنے کی دیر ہے، آپ کی منہ مانگی ہر حاجت، ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ چند ایک راز تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو اب دعا کے اندر جب 3 الفاظ کا استعمال کرنا ہے، اللہ رحمان رحیم، یہ 3 الفاظ ان کا آپ نے دعا کے اندر واسطہ پیش کرنا ہے۔ جب یہ عمل مکمل کر لے، اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے سورہ کوثر شریف کو پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ چاروں طرف اپنے پھونک مار کر حصار کا طریقہ بتایا، شیطان سے بچنے کا عمل اور اللہ سے کامیابی حاصل کرنے کا۔ اس پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ چاروں طرف بتائے گئے طریقے سے پھونک مار کر اگر عمل نہیں کریں گے، شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس چیز کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ کو عمل سے فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن شرائط پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے عمل سے آپ وہ کچھ حاصل کر لیں گے جس چیز کی آپ تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حصار بنانے کے بعد، چاروں طرف حصار بنانے کے بعد سب سے پہلا کام سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ ذی الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات بڑی قبولیت کے ہیں۔ وہ وقت یا تو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے، یا جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے، یا نماز عصر کے فوراً بعد پڑھ لیا جائے۔ اگر کوئی بندہ حج کے پہلے جمعے یہ 3 وقتوں میں اس خاص وظیفے کو صرف 1 بار پڑھتا ہے تو وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ 11 حاجتیں لے کر بیٹھیں گے، 11 مرادیں لے کر بیٹھیں گے، 11 خواہشات کو لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔
آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا جائے گا۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ نیت کر کے بیٹھنا ہے کہ مولا کریم اپنا گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، نوکری چاہتا ہوں، شادی چاہتا ہوں۔ نیت کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے، نہ اعتکاف ہوتا ہے، نہ حج عمرہ ہوتا ہے۔ آج حج کے پہلے جمعے آپ نے بھی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ آج سورہ کوثر پڑھتے ہی مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کے منہ سے مانگی آپ جس مقصد کی نیت کریں گے وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی 11 کا عدد یاد رکھنا ہے، کیونکہ سورہ کوثر جو ہے اتنی مجرب باکمال صورت ہے کہ اس کے پڑھنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی محروم رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ خیر کثیر کو کہتے ہیں، یعنی اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، اللہ آپ کو خزانوں سے مالک بنا دے گا۔ کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ نہر شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم۔ نہر کے دونوں کناروں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جواہرات لگائے ہیں اور اس کے برتن چاندی کے ہیں۔ جس خوش نصیب کو اس نہر سے پانی پینا نصیب ہو گیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو اب اتنی ہی تعداد میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ کر اللہ سے 11 حاجتیں بھی لیں گے تو جنت کے خزانوں سے آپ کو انعامات دیے جائیں گے، کیونکہ یہ حج کے مہینے میں اللہ اپنے بندے پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اب آگے جو آپ نے سورہ پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ کوثر کے بعد اب آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اب آگے سورہ اخلاص کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ سورت جو آپ نے پڑھنی ہے جس کے اندر، کیونکہ یہ خاص اس عشرے کی صورت ہے، اس مہینے کی صورت ہے، اس مہینے کے اس عشرے کے ان دنوں کی خاص صورت ہے جن دنوں کے اندر آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ سورہ اخلاص پڑھنے والے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، حضور کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ اے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، اسے حج کی عصمت کے مطابق عطا فرمایا جائے، اور حج کی عصمت یہ ہے کہ اس میں اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، فقیری سے، غربت سے، تنگ دستی سے، بیماری سے، پریشانی سے نجات دے دیتا ہے۔ آج جو بندہ تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، گھر کے تانوں سے، دکان کے تانوں سے، اپنے اونر کے تانوں سے، مالک کی گالیوں سے، اور سوچتا ہے کہ اللہ مجھے کب عطا فرمائے گا، کب میرے حالات بدلیں گے، کب آسانیاں ہوں گی، کب پریشانیاں دور ہوں گی، کب میرے پاس وسیع رزق ہوگا، کب میں اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کروں گا۔ آج موقع ہے، آج آپ کی کامیابی آپ کے ہاتھوں میں ہے، 1 منٹ کی دوری پر۔ اگر آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ذی الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار نماز عصر کے بعد پڑھ لیتے ہیں، سورہ کوثر کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ ابھی تک اپنا مقدر نہ سنوار سکے، اگر آپ کی ابھی تک کوئی حاجت مراد پوری نہیں ہو رہی، تو آج سورہ اخلاص کو پڑھ کر ضد کر کے مانگیے گا۔ آپ ایک ہاتھ میں مانگتے چلے جائیں گے، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج حج کے پہلے جمعے کے دن کی قدر کرو۔ یہ جمعہ بڑا ببرکت دن ہے، بڑا قبولیت کا دن ہے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کا، خزانے لوٹنے کا، رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھیں، عمل کا طریقہ میں نے بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر چاروں طرف پھونک مار کر اپنے گرد حصار بنا لے تاکہ ہر طرح کی نحوستیں، ہر طرح کے شیطانی اور زمینی آفتیں آپ سے دور ہو جائیں۔ پھر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 نام مبارکہ وظیفہ ہے، اور اللہ کے یہ 2 نام اتنے مجرب ہیں، اتنے فضیلت و برکت والے ہیں کہ جب کوئی بندہ ان ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے تو جو بھی آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں، بعض لوگوں کے چلتے کاروبار رک جاتے ہیں، بنتے ہوئے گھر رک جاتے ہیں، ہوتے ہوئے رشتے رک جاتے ہیں، کئی کے لوگوں کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، تو دوستو آج آپ کے سارے رکے ہوئے کام بھی بننا شروع ہو جائیں گے، چلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں اس عمل کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آپ کے پاس یہ عمل کریں گے تو انسان اللہ کی روحانیت میں داخل ہو جائے گا، اللہ کے فضل میں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 نام یا توابو یا کریمو کا وظیفہ ہے۔ یا توابو کا مطلب ہے اے توبہ قبول کرنے والی ذات، اور یا کریمو کا مطلب ہے کرم کرنے والی ذات۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ حج کا اصل مقصد گناہوں کی بخشش ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ یا توابو پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں، جب آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو توبہ قبول ہونے کے بعد۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر یا کریمو پڑھنے سے اللہ کو راضی کرنے کے بعد ایک نظر کرم ہو جائے تو نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، نسلوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آج ذی الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد جس گھر میں سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور یا توابو یا کریمو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا وہ پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج 1 منٹ کے اندر یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، لیکن پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یا توابو یا کریمو کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا توابو یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا توابو یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا توابو یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا توابو یا کریمو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ دیکھیں، آپ میں، ہمارا ضمیر، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم نے کہاں پر غلطی کوتاہی کی، گناہ کیے، کسی کا حق مارا، غلطی زیادتی کی۔ جب آپ ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی ایسے اعمال نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب ناراض ہو جائے، تو پھر آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔